کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب جو ہے وہ صورتحال سب کے سامنے ہے کہ اب اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ابتدائی خطاب بھی ہو گئے۔ ایک بات بتائیے گا کہ اس سے پہلے بلاول بھٹو نے ایک دفعہ بھارت کا جو ہے وہ وزٹ کیا تھا، ان کو کس طرح کا پروٹوکول دیا گیا، اور آج جو ہے وہ بھارتی وزیر خارجہ پاکستان کی وزٹ پر ہیں، ان کو کس طرح کا پروٹوکول دیا جانا چاہیے؟ تھوڑا سا شرم کا مظاہرہ کرنا چاہیے بھارت کو؟ دیکھیں، پروٹوکول دونوں طرف سے اسی قسم کا ہے جس طرح پاکستان کو ملا تھا، یہاں بھی اسی قسم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، لیکن اس سے بہتر ہے۔ دیکھیں، یہاں آپ جہاں پر موجود ہیں میڈیا سینٹر میں، یہاں تمام دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے میڈیا کے جو نمائندے ہیں وہ موجود ہیں۔ اس میں میرے لیفٹ پر جو انڈین میڈیا ہے وہ بھی موجود ہے، اور تقریباً 1 درجن سے زائد انڈین میڈیا بھی یہاں پر موجود ہے، اور وہ ان سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ بھی اس کو ایک سرپرائزنگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس قسم کی کانفرنس ہونا یہ بڑی کامیابی ہے، اور جس قسم کی فیسلٹیز یہاں دی گئی ہیں اس کو بھی تمام یہاں پر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اپریشیٹ کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں تو صبح بھارتی جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے ایک اپنی تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں وہ ہائی کمیشن جو بھارتی ہے وہاں پر ان کا قیام تھا، اور وہیں پر وہ صبح کی واک کر رہے تھے۔ تو ایک میسج اچھا ہے دونوں ممالک کی طرف سے، پاکستان نے بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھارتی وزیر خارجہ نے اسپیچ کی ہے، کیونکہ اس کے نکات ابھی تک سامنے نہیں آئے، تو ان کا کیا سٹانس رہا ہے، کیا آیا کہ ماضی کی طرح اسی قسم کا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے جو بھارت کرتا رہا ہے، یا آج کچھ ان کا سٹانس ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ وہ یہاں پر مہمان تھے اور ہم میزبان تھے، تو ہم نے بھی میزبانی کا پورا حق ادا کرنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رویہ تھا۔ لیکن لگر یہ آ رہا ہے کہ چیزیں مثبت طرف بڑھ رہی ہیں، صرف بھارت نہیں باقی ممالک ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، ازبکستان، تاجکستان ہے، قزاقستان ہے، ایران ہے، منگولیا ہے، بیلاروس ہے، اور دیگر کئی ممالک ہیں جو موجود ہیں، اور بڑے سرپرائز ہیں۔ یہاں انٹرنیشنل میڈیا ہمارے ساتھ موجود ہے سارا، وہ بھی بڑا سرپرائز ہے، اور خاص کر اسلام آباد کی خوبصورتی اور جس طرح اس کانفرنس کے لیے اسلام آباد کو تیار کیا گیا ہے اس سے بھی سب میمورائز ہیں اور اس کو پسند کیا ہے، اور انہوں نے فیسلٹیز جو یہاں دی گئی ہیں اس سے بھی بڑے مانوف ہیں۔ اور جہاں تک اس کانفرنس کا تعلق ہے، اس کا امپیکٹ بھی آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں، کیونکہ انٹرنیشنلی اور ریجنلی جو اس کانفرنس کا مین تھیم ہے، بنیادی طور پر ریجنل ٹریڈ اور ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، 2 اہم چیزیں ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے اس کے بعد آتے ہیں، لیکن فرسٹ ایجنڈا جو ہے ریجنل ٹریڈ ہے اور ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، جس پر SCO پہ جو اس کے 22 پاس ہو چکے ہیں ان میں بھی اس پر بات چیت ہو چکی ہے، اور کئی معاہدے ہوئے ہیں، ایگریمنٹ بھی ہوئے ہیں، جس طرح انرجی کا جو پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا 2030 کا ایک ایگریمنٹ ہے، اس پر پیش رفت کا بھی لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی پروجیکٹ ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، ان پر بھی بات چیت کی جائے گی، اور جو ڈکلیریشن آئے گا تو اس سے اندازہ ہوگا کہ SCO ممالک کس سمت بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اتنا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مسئلہ جو ہے وہ ٹریڈ کا ہے، کیونکہ جو امپارٹنٹ ممالک ہیں اس SCO کے، اس میں رشیا ہے، چاہے ایران ہے، چاہے چائنا ہے، خاص کر ایران اور رشیا پر بہت ساری پابندیاں ہیں، یوکرائن وار کے حوالے سے یا مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ ان پابندیوں کو ہوتے ہوئے اس ریجنل ٹریڈ کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے لائے عمل کیا جائے گا۔ اس میں بارٹر ٹریڈ بھی ہے جس طرح میں نے بتایا کہ، اور لوکل کرنسی ہے جو ان ریجنل ممالک کی کرنسی ہے، اس میں بھی ٹریڈ کو ڈالر کی بجائے اس میں فروغ دیا جا سکے۔ اور خاص کر جہاں انڈیا کا تعلق ہے، انڈیا کے لیے 1-2-3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں۔ انڈیا جب تک انڈیا کے لیے ٹریڈ کو فروغ دینا، خاص کر سینٹرل ایشیا اور افغانستان تک ایکسیس اسی وقت ممکن ہے جب پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ پاکستان کے ہی راستے وہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا ممالک کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے اور اس کو فروغ دے سکتا ہے، اور انرجی کی جو فیوچر ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے بھی بھارت اور انڈیا کا تعلقات کا بہتر ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان پر بات چیت ہونا ضروری ہے۔